بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران پر دوبارہ ایک نیا حملہ شروع ہونے والا ہے، اور بعض اسرائیلی اخبارات تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ کے جو بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں ان میں اسلحے کی کھیپ جو ہے وہ اسرائیل پہنچائی جا رہی ہے، اور بہت جلد ایران پر نئے حملوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف پاکستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس دوران جبکہ ایک طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں پاکستان کا نام لیا ہے، تو دوسری طرف سے بھارتی آرمی چیف جو ہیں اس کی طرف سے بھی دھمکی آمیز قسم کے الفاظ پاکستان کے بارے میں استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اسرائیل اور بھارت کی طرف سے کوارڈینیشن کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا یہ صرف جو آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کی تردید کی ہے انڈیا کی فوج کے سربراہ نے؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ معاملات پہ بات کرنی ہے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو انڈیا کے آرمی چیف نے جو گفتگو کی آپ نے تو سنی ہوگی، میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کے الفاظ پہ ذرا آپ دوبارہ سن لیں اور پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ If Pakistan gives a chance again for continuation of Op Sindoor, will we hit them hard? Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. خواجہ صاحب، یہ اب پارٹ آف دی جیوگرافی اور ہسٹری کا جو انہوں نے فریز استعمال کیا ہے، یہ تو بڑی پرانی فریز ہے، لیکن آر ایس ایس کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرو، اور انڈین آرمی چیف کہتا ہے جی کہ پاکستان فیصلہ کر لے کہ اس نے جیوگرافی کا حصہ رہنا ہے یا تاریخ کا حصہ رہنا ہے۔ تو یہ کیا انڈیا میں ایک واقعی اختلاف ہے آر ایس ایس اور فوج کے درمیان، یا یہ ڈرامے بازی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو اس قسم کی جو گفتگو کر کے ان کے آرمی چیف جو ہیں ہندوستان کے، جو ان کے ساتھ پچھلے ایک سال میں ہوا ہے، وہ اپنی کوئی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے اس میں مجھے کم از کم نظر نہیں آتا۔ جتنی بری شکست جو ہے اور جس قسم کا کانفیڈنس یا جس قسم کا اعتماد ان کو تھا، زوم تھا، میں اعتماد کی لفظ زوم استعمال کروں گا، مودی کو بھی اور آبویسلی ان کی، آپ نے جنگ کے دوران اور جنگ کے فوراً بعد بھی جو ہے ان کی گفتگو سنی جب جہاز ان کے ڈاؤن ہوئے، تو یہ رسپیکٹ اپنا جو تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آر ایس ایس کا خیال ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ آر ایس ایس کا کتنا کلاؤٹ ہے پولیٹیکل معاملات میں، اور پولیٹیکل معاملات کی معرفت جو ہے وہ اسٹریٹجک معاملات میں ان کا کتنا کلاؤٹ ہے، یعنی کتنا عمل دخل ہے ان کا۔ مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ یا کوئی قیاس رائے نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ متضاد بیانات جو ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اس کا نورا کشتی کا شاخسانہ ہو کہ ایک ایڈیولوجیکل جماعت جو نظریاتی جماعت ہے اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کی، وہ آر ایس ایس ہی ہے جو اس کا اوریجن ہے، تو وہ ایک علیحدہ زبان بول رہے ہیں۔ آرمی چیف جو ہیں ان کے، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اپنی حکومت کی مرضی کے بغیر اس قسم کی زبان نہیں بول سکتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ان کے ساتھ پچھلے سال ہوا ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی، اس کی مدد سے ہم نے جو فتح حاصل کی ہے، ہماری افواج نے جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، وہ ان کو بصیرت قوم بھی چبھ رہی ہے۔ بصیرت قوم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک دبدبہ تھا، ایک وہ جو ہے ملیہ میٹ ہوا ہے، لیکن ایک بات آپ کو نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ بڑی بڑی معتبر آوازیں جو ہے نا اس معاملے کے اوپر اپنی رائے جو ہے کوئی اور دے رہی ہیں۔ میں نام جو ہے وہ آپ ان کے را کے چیف ہیں اے ایس دولت، انہوں نے بھی کی ہے، پھر وہ جو ان کے
فارن منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں جو ساؤتھ سے ہیں. ہاں کیا نام ہے ان کا؟ بڑا مشہور نام ہے ان کا. بڑے جی ابھی نام آپ کو بھی یاد آ جائے گا. ہاں ذرا سن لیتے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا سنائیں جی. گریجولی ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں. یہ آئسولیشن جو ہم چاہتے ہیں نا, یہ پرانی کہانی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, بکھر جائے گا, یہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. پاکستان ختم نہیں ہونے والا ہے, یہ بکھرنے والا نہیں ہے, ٹوٹنے والا نہیں ہے. بات چیت کبھی رکنی نہیں چاہیے, پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. اچھا, اب یہ را کے سربراہ رہے ہیں اے ایس دولت صاحب, یہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. آر ایس ایس بھی ایسی ہی بات کر رہی ہے. لیکن پچھلے دنوں جو انڈین ڈپٹی چیف آف سٹاف ہیں لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی, اور اب ان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل اپندرا, یہ کہہ رہے ہیں, یہ دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کو. اس کا مطلب ہے انڈیا کی سول سوسائٹی اور فوج کا موقف مختلف ہے. میں یہ آپ کو جنگ کے دوران بھی نظر آیا ہوگا کہ وہاں پہ جو بڑے موقر صحافی بھی اور تبصرہ نگار جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے ہیں. میں سب کے نام جو ہے باری باری نہیں جانتا, لیکن وہ بڑی معتبر آوازیں ہیں جن کا اگر تو آپ کا خیال ہے کہ انڈین آرمی چیف کی جو دھمکی ہے اس کا مقصد اپنی عزت بحال کرنا ہے؟ فی الحال تو عزت بحال کرنے کا, مگر کسی طرح کوئی جو بڑکیں چھڑکیں مار کے وہ بتائیں کہ جی نہیں ہم تو. آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے انڈیا کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اسرائیل اور انڈیا دونوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, مماثلت اس میں ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کو جو ایک اللہ کے مہربانی سے جو ایک مقام جو ہے ملا ہے پچھلے 1 سال کے اندر, چاہے وہ سفارتی سطح پہ جو ملا ہے, ڈپلومیسی میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں, ایک قد کاٹ جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے ہمیں یہ فوجی فتح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان اس خطے میں, دنیا میں تو بھی اللہ کے فضل سے, لیکن اس خطے میں خصوصاً ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ مقام جو ہے ہمیں ملا ہے. اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں اس کے سوا یا اس کا جو حامی اور دوست ہے انڈیا, اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے تھانے داری یہاں پہ پیدا ہو. وہ اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتے تھے نا, وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے. ایک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ ان کی اسٹرینگتھ ہے. اگر وہ اسٹرینگتھ نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کا کو جو وجود جو ہے وہ کوئی اتنا اسٹیبل ہو, اگر اس میں امریکہ کا عمل دخل نہ ہو. رہا بھارت جو ہے, تو بھارت میں سیاسی طور پہ تو جو ابھی رزلٹ آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے ان کی ایسی جگہ سے جیت رہی ہے جہاں پہ کبھی انہوں نے کبھی جیت کا شکل دیکھی نہیں تھی. لیکن فارن فرنٹ پہ ڈیفینیٹلی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے, بہت اٹھانی پڑ رہی ہے, تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا, اس وقت آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, 3 تو کلیئر کٹ, ایون نیپال بھی, جو ارد گرد جتنے ملک تھے جو ایک قسم کی اپنی ایکسٹینشن سمجھتا تھا بھارت جو ہے, وہ اس کے ساتھ اس وقت کم از کم جو ہے اس طرح نہیں کھڑے, یا اس طرح کے تعلقات نہیں ان کے جس قسم کے وہ کلیم کرتے تھے ماضی. لیکن افغانستان کے فرنٹ پہ آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا کو کافی کامیابی ملی ہے؟ میں آپ سے ایگری کروں گا. وہاں پہ ان روڈ جو انہوں نے بنائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک قسم کی انڈیا کی پراکسی بنا ہوا ہے. بدقسمتی ہے کہ ایک ملک کے لیے, بدقسمتی میں اس لیے تھوڑا سا اوائڈ کروں گا, یہ ہم نے خود اپنے گلے میں یہ توق ڈالا آج سے 50 سال پہلے جو ہے ان لوگوں کو پناہ دی. ان کی جنگیں 2 جنگیں لڑی ہم نے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ایک تو ڈائریکٹلی لڑی, دوسری انڈائریکٹلی لڑی. تو اس کے باوجود انہوں نے کوئی وہی ذہنیت ہے جو پاکستان جس وقت آزاد ہوا ہے, جو اس وقت ذہنیت تھی, آج بھی وہاں پہ کابل میں ذہنیت وہی کار فرما ہے. وہ 1947 میں ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی
اس وقت بھی وہی ذہنیت تھی جو 2026 دیکھیں میں دو تین واقعات ہوئے. پہلے تو یہ ہے کہ they were the last country to recognize Pakistan. Am I right? یس بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اپوز کیا اپوز کیا پاکستان. تو مجبوراً اس کے بعد 2 دفعہ انہوں نے فوج کشی کی. ایک دفعہ میرا خیال ہے 50 میں کی یا ایک دفعہ 49 میں کی جائے 50s میں یا 50 میں کی یا 51 میں کی جائے. 2 دفعہ فوج کشی کی, لشکر بھیجے یہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں ایک سیریز آف کانفلکٹ جو ہے نا ہمارے ڈپلومیٹک بھی اور ادروائز بھی جو ہے حالات جو ہیں ہمارے ان کے ساتھ نہ رہے. ظاہر شاہ مرحوم کے زمانے میں, پھر داؤد کے زمانے میں, نجیب کے زمانے میں تو خیر بہت کشیدہ ہو گئے کیونکہ مہاجر یہاں پہ آگے تھے. نجیب کے پیچھے سوویت یونین تھی اور ہم اس وقت امریکہ کے کیمپ میں تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کبھی محبت کا رشتہ اس طرح کا نہیں رہا کہ ہم ان کے 50 لاکھ بندوں کو یہاں پہ پناہ گزین بناتے, ان کو پناہ دیتے, ان کی خدمت کرتے, ان کو روزگار مہیا کرتے, ان کے گھر جو ہے بساتے, ان کے کاروبار جو ہے چلاتے. یہ سارا کچھ ہم نے کیا جو ایک دوست, ایک بھائی, ایک ہمسایہ کرتا ہے. لیکن انہوں نے اس کا رتی بھر جو ہے اس چیز کا پاس نہیں کیا. آپ مجھے کوئی بندہ, لوگ افغانستان کے حامی بھی ہمارے سین پہ ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, کوئی بندہ بتا دے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برا کیا ہے جو 50-60. اچھا ایک میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے ذاتی تجربے کی روشنی میں, ایک بندے کا ذاتی تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ ان چند پاکستانیوں میں سے ایک ہیں جو جب آپ نوجوان تھے, اسٹوڈنٹ تھے, تو آپ فلم دیکھنے کے لیے کابل جاتے تھے, انڈیا کی فلم دیکھنے. میں جو ہے ارلی 70s میں ارلی 70s میں تھا میں آپ اکیلے نہیں تھے, اس زمانے کے بہت سے لوگ. ہاں میں بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فلم دیکھنے, انڈین فلم دیکھنے, یا ویسے بھی چھٹیاں, سستی چھٹیاں تھیں, مری زیادہ مہنگا ہوتا تھا, کابل سستا تھا, کابل چلے جاتے تھے. اور ریڈ پاس پہ لوگ جاتے تھے, پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا پھر آپ ڈیفینس منسٹر بنے تو آپ کابل گئے کہ بھائی یہ آپ ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو 70s میں جو سچویشن تھی اور پھر اب یہ پچھلے 5-6 سال سے جو سچویشن ہے, اس میں کیا فرق آیا؟ میر صاحب آپ نے اچھا کیا یہ ایک موازنہ جو ہے آپ سامنے لے کے آئیں. دیکھیں ایک کو ایگزسٹنس کم از کم ضرور تھی. ہمارے تعلقات جو تھے وہ قابل رشک نہیں تھے, لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے تھے. یعنی آنا جانا بھی تھا, ان کے لوگ یہاں آتے تھے, ہمارے لوگ جو ہے مری سے جو ہے چھٹیاں جو ہے کابل میں سستی ہوتی تھیں. مری مہنگا تھا اس زمانے میں, بہت دنیا جاتی تھی. جس طرح آپ نے میرا قد میں نے آپ کو خود بتایا ہوا ہے, میں 2-3 دفعہ گیا وہاں پہ. ایک دفعہ بائی روڈ گیا, ایک دفعہ بائی ایئر گیا, ہریانہ پہ گیا, ایک دفعہ گاڑی چلا کے ہم 4-5 دوست گئے. تو یہ ایک ان ایزی سا کہہ سکتے ہیں کہ امن تھا, اس میں کوئی ہاسٹیلٹی نہیں تھی. وہاں پہ ہم جاتے تھے تو کوئی ہاسٹیلٹی نظر نہیں آتی. لیکن پھر پختونستان کا جھنڈا جو ہے وہ ان کے مین جو چوک ہے مال کے اس کو کہتے ہی پختونستان چوک ہے, اس کو جب وہاں پہ لگا ہوتا تھا. خیبر جو ہوٹل تھا اس کے بالکل سامنے جو ہے, مجھے آج بھی یاد ہے. اور جتنے بھی ہمارے اس وقت لیڈر تھے, جلاوطن لیڈر تھے یا جلاوطنی جنہوں نے خود اختیار کی ہوئی تھی خیبر پختونخوا کے, وہ سارے وہاں پہ رہتے تھے. اور براستہ کابلی علاج کے لیے جو ہے وہ ماسکو بھی جاتے تھے. وہ ایک اس زمانے کا ایک ایکویشن تھی. میں صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں, اپنا اوپینین نہیں دے رہا. تو لیکن جب یہ انویژن ہوئی ہے, سوویت انویژن, میں انویژن کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا ہے, اچھا میں کریکٹ کر لینے, یہ ان کی دعوت پہ آئے تھے. اچھا اس وقت یہ افغانوں نے خود بلایا تھا. افغانستان کابل میں جو حکومت تھی انہوں نے سوویت یونین, نور محمد ترکی نے یا حفیظ الامین نے, میرا خیال حفیظ الامین نے, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے خود بلایا تھا. دے ور انوائٹڈ. امریکہ کے ہی ملکوں میں ان انوائٹڈ پہنچ جاتا ہے نا پچھلے 60-70 سال کی تاریخ میں. تو سوویت یونین کی اس وقت لڑائی تھی امریکہ کے ساتھ جو ہے, تو یہ بیٹل گراؤنڈ بن گیا. اس بیٹل گراؤنڈ میں جو ہے ہم نے پناہ گزین جو ہے وہ 50-60 لاکھ یہاں اکٹھا کر لیا, اور ملک کی معیشت بھی برباد کر لی, سیاست بھی برباد کر لی, کلچر بھی برباد کر لیا, اور دہشت گردی جو ہے ان سے مستعار لے لی.
दहशत गर्दी को यहाँ पे जड़ें जो उनकी गहरी हुई हैं वो उस ज़माने में सारी की सारी, और आज भी जो लोग हैं वो सारे के सारे अफ़गान ओरिजिन के लोग हैं ज़्यादातर। ये जो आज जो पकड़े जाते हैं या हमारी फ़ौज में मुकाबले में मारे जाते हैं, वो साबित हो रहा है रोज़ाना जो है उनमें अफ़गानिस्तान के लोग हैं और वहाँ पे उनकी पनाहगाहें हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में इस किस्म की जो है, क्या आप कह सकते हैं कि दो नंबरी जो है कभी किसी कौम ने जिस कौम ने उनको खिलाया पिलाया पनाह दी हो उसके साथ किसी कौम ने नहीं की होगी जिस तरह अफ़गानिस्तान ने या अफ़गानियों ने हमारे साथ की है। और आज भी सारे अफगानियों को आप ब्लेम करें? मैं सारे ब्लेम नहीं ब्लेम करता, मैं इसका वो गलत होगा ब्लेम करना। आप कभी भी किसी कुल्लो हम जो है किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस ज़रूर रखनी चाहिए। और मैं भी बहरहाल रवानी में बंदा कह जाता है, वहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनकी मुतवाज़न राय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं वहाँ पे उनकी राय जो है मुतवाज़न नहीं है। और हिंदुस्तान के साथ जो है उनके जो गठजोड़ है, इवन अशरफ गनी साहब के वक्त भी उनके 18 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जगह वहाँ पे प्रेजेंस थी उनकी, और वो सारी की सारी पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ जगह थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, ज़रा थोड़ा सा तल्ख सवाल है। हामिद करज़ई जो है पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान के सदर बने, अशरफ गनी पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान के सदर बने, और अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये जो अफ़गान तालिबान है ये भी पाकिस्तान की मदद से ये इस वक्त काबुल में विराजमान है। आप जिस को काबुल का इक़्तिदार सौंपते हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्यों हो जाता है? क्या प्रॉब्लम आप में है या उनमें है? देखिए, मैं इसका एनालिसिस ये करूँगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट ही गलत थी। हमें हमारा लेना देना अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामला थे उनके साथ को हमारा बनता नहीं था। हम जो कॉन्ड्यूट बने हैं या एक चैनल बने हैं ग्रेट पावर्स की आप जंग के अंदर हम बने, उसकी वजह से हमें ये कीमत अदा करनी पड़ी है। देखें, मैं अशरफ गनी साहब से भी मिला हूँ, करज़ई साहब से बहुत दफ़ा मुलाकात हुई है इंटरनेशनल लोकेशंस के ऊपर। तालिबान के साथ भी मेरी मुलाकात हुई, 2 दफ़ा मुलाकात बतौर डिफेंस मिनिस्टर, बतौर डिफेंस मिनिस्टर, और बतौर डिफेंस मिनिस्टर करज़ई साहब के साथ भी बतौर डिफेंस मिनिस्टर, और अशरफ गनी साहब के साथ भी। अशरफ गनी साहब तो मुझे कहने लगे मैं सियालकोट भी डॉक्टर मुबशर के जो बागात हैं लीचियों के, वहाँ पे रेस्ट हाउस में आके रहता रहा हूँ, तो मेरे घर से आगे ही वो सड़क गुजरती है। तो ये मैं एक क्या कहते हैं कल्म की जुम्बश से सबको नहीं कंडेम कर रहा, लेकिन इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं हमने पूरी कोशिश की है 2 दफ़ा 3 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है। हाँ। और भी चैनल्स के साथ मुलाकात हुई है कि कम से कम को एग्जिस्ट तो किया जा सकता है ना। हाँ। कि ना वो प्यार मोहब्बत में हमारे इश्क में गिरफ्तार हों, ना हम उनके इश्क में गिरफ्तार हों, वो अपने मुल्क का जो भी तो कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं हम? मौजूदा फ़िज़ा में तो मुश्किल लगता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी। यानी कि आप समझते हैं तो इसका ये कोशिश बातचीत के ज़रिए हो सकती है? बातचीत के ज़रिए हमने करके देखी है, लेकिन आप दुनिया की तारीख़ में उठा के देखें, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अल्टीमेटली जो है रिजॉल्व जो हैं वो बातचीत के ज़रिए होते हैं। चाहे 4 जंगें लड़ें, चाहे 3 जंगें लड़ें। आप आयरिश आर्मी जो है उसने बरतानिया के साथ जो ये आयरलैंड की डिवीज़न का जो मसला तय किया था, बड़ी देर उन्होंने जंग लड़ी। अच्छा, अब ज़रा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो इलाके जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पे सिर्फ पिछले 1 महीने में क्या हो रहा है। तो 14 मई 2026 वाइस चांसलर गवादर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबर, प्रो वाइस चांसलर और उनके बहुत से दीगर उसातिज़ा, उनको अगवा कर लिया गया। उसके बाद जी बाजौड़ में सिक्योरिटी कंपाउंड पर हमला हुआ, 8 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए, एक शहरी भी शहीद हुआ। 15 मई को मस्तूंग में एक पुल बम धमाके से उड़ाया गया, 3 ट्रक और 6 गाड़ियाँ नजर आतिश। 17 मई दालबंदीन, तुरबत, नोशकी, मस्तूंग में दहशत गर्दी के वाक़यात और नोशकी में फायरिंग से प्रोफेसर और एक मशहूर शायर हयात गम खफा को शहीद कर दिया गया। दालबंदीन में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। तुरबत में लेडी कांस्टेबल जो है उसको फायरिंग से शहीद किया गया। 18 मई को आज
جنوبی وزیرستان وانا میں دھماکہ ہوا اور قبائلی سردار احمد زئی وزیر قبیلے کے سردار تھے ملک طارق محمد یار گل خیل سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ خواجہ صاحب، یہ وہ تمام علاقے ہیں جو افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ جو باجوڑ میں جو حملہ ہوا ہے نا، اس میں جو بندہ انوالو ہے وہ افغانی ہے اور اس کا جنازہ بھی اس طرف ہوا ہے۔ اگر یہ چیزیں مجھے پتہ ہیں تو کیا آپ لوگ ہیبت زادہ صاحب کو یہ بتا نہیں سکتے کہ بھائی اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ ہوا، اس میں جو بندہ تھا وہ بھی افغانستان سے آیا، جو باجوڑ میں دھماکہ ہوا اس میں یہ جو میں نے خود بتایا ہوا ہے، آپ نے بتایا ان کو؟ میں نے خود ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں جب بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو پھر میں قطر میں ان کو بتایا ہے۔ اچھا۔ ملا عمر کے صاحبزادے جو وزیر ہیں ملا یعقوب صاحب، ملا یعقوب صاحب، ان کو میں نے میری ان سے تیسری چوتھی ملاقات تھی، میں نے ان کو کہا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اب بھی بتایا ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، ہاں، صرف چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمنوں کو جو ہے پناہ گاہیں میسر نہ کریں، ان کو عام نہ کریں، ان کو اسلحہ نہ پرووائڈ کریں، ان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ ہم نے آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھا، یہ تاریخ ثابت کرتی ہے۔ آپ ہمارے دشمنوں کو اپنا دشمن کیوں نہیں سمجھتے؟ چلے نہ سمجھیں لیکن دوست نہ بنائیں۔ میں یہ آرگومنٹ میں نے دیا کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنایا، اچھا، لیکن ہمارے دوستوں کو اگر وہ دشمنوں کو دشمن نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان کو دوست تو نہ بنائیں نا۔ اچھا، یہ جو ارومچی چائنا کا شہر ہے، یہاں پر جو مذاکرات ہوئے ہیں، افغان ڈیلیگیشن بھی تھا، پاکستانی ڈیلیگیشن بھی تھا، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی؟ فوری طور پہ نہیں کہا جا سکتا، مے بی لانگ ٹرم میں کوئی چائنا جو ہے اس کا رول جو ہے میرے اندازے کے مطابق جو ہے افیکٹو ہو سکتا ہے، بہت افیکٹو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال بہت بڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایک طرف اسرائیل پاکستان کا نام لے رہا ہے، انڈیا پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے افغانستان کے راستے سے پاکستان میں حملے بڑھ گئے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو کوئی لنک نظر آ رہا ہے ان تینوں اسٹیٹس لیکن کا؟ چائنا تو اس میں لنک نہیں ہے، نہیں، چائنا نہیں، افغانستان، انڈیا، اسرائیل بالکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بیٹل گراؤنڈ جو تاریخ میں ہزاروں سال سے افغانستان ایک بیٹل گراؤنڈ رہا ہے، جتنے بھی انڈیا پہ جو اس وقت انڈیا تھا، انڈیا ایک اکائی تو کبھی بھی نہیں تھا، یہ تو 1947 کے بعد یہ ایک اکائی رہ گیا، انگریزوں کے زمانے میں ایک اکائی رہا 100 سال۔ تو یہ کبھی بھی افغانستان جو ہے اس کے تعلقات جو ہیں پاکستان کے ساتھ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے، ٹھیک نہیں رہے۔ اسرائیل کے واحد پاکستان ایک ملک ہے جس نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں ایک بڑا جذباتی اس پہ ایک رد عمل دیتے ہیں جب بھی کوئی اسرائیل کے متعلق کوئی اس قسم کی بات ہو، کہ جی وہاں پہ کسی کا ڈیلیگیشن گیا ہے، وہاں پہ کسی نے ہاتھ ملایا، یا کہ کوئی ایک مذہب سے محبت کی وجہ سے۔ یہ آپ کے ڈی این اے میں ہے، کیونکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے یہ انجیکٹ کیا ہوا ہے ڈی این اے میں۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا۔ اور بھارت کے ساتھ جو ہے ہماری جو دشمنی جو ہے، دیکھیں اب اس میں ایک اور ایشو ایڈ ہو گیا ہے، جو سندھ طاس معاہدہ تھا، وہ 40 اور 26 66 سال سے کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں آپ کی ذریعے انفارمیشن جو ہے، جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، کہ یہ سب سے پرانی ٹریٹی ہے جس کے اوپر آج بھی جو زندہ ہے، یہ یونائٹڈ نیشن نے جو نیگوشیٹ کی ہوئی ہے، اور اس میں میکنزم موجود ہے کہ اختلافات جو ہے کس طرح حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے جب میں منسٹر واٹر اینڈ پاور تھا اس وقت تک 100 سے زیادہ وزٹس وہاں پہ جا کے کیے ہیں، جو ویلی کے اندر جو انہوں نے ڈیم بنائے ہیں یا ویلی پاور ہاؤس لگائے ہیں، ان کی باقاعدہ ہم میجرمنٹس کرتے تھے کہ اتنی ڈیپتھ ہے، اتنا ویڈتھ ہے، اس سارے کا سارا کتنا پانی سٹور کرے گی، کتنی بجلی پیدا، جتنے بھی ان کے 4-5 اس وقت، مجھے ریسنٹ سچویشن نہیں پتہ۔ اور اب کل اللہ نے کرم کیا، ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے اس ایشو کے اوپر، ایک کورٹ سے فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہماری پارٹیشن کا ایک شاخسانہ جو تھا،
उसमें ऐसे लम्हात आते रहे कि जहाँ पे ताल्लुकात जो आप कह सकते हैं खुशगवार हुए, अच्छा, खुशगवार हुए या कम से कम कंफर्ट लेवल एक ज़रूर था। लेकिन अब तो कई दहाइयाँ हो गई हैं कि हमारा कंफर्ट लेवल भी जो है ना ख़त्म हो गया हुआ है हिंदुस्तान के साथ, और ख़ुसूसन अब उनको कुट इतनी पड़ी है कि वो अभी भी सहला रहे हैं। मैंने एक मुस्तार लिया है फ़िक्रा का, मैंने आपको भी बताया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि वो कल उन्होंने जो बयान दिया है कि जी हमने जोग्राफिया तो जिस तरह जो जोग्राफिया का हाल किया है 1 साल पहले, इंशाअल्लाह ताला हमें अब उन्होंने ललकारा तो जोग्राफिया से वो तारीख़ में चले जाएंगे, देन दे विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जोग्राफ़ी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। और ये जोग्राफिया में मैं आपको बताऊं, तारीख़ में मेरा ख्याल है औरंगज़ेब आलमगीर के वक्त जो है ये सारा खिता एक हुआ चंद साल के लिए, जो है वे बैक इन द अर्ली 18th सेंचुरी और लेट 17th सेंचुरी। उसके अलावा हिंदुस्तान जो है वो एक जोग्राफिकल एरिया ज़रूर कहलाता है, लेकिन एक मुल्क कभी नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं कि आप ये जो इस वक्त भारत है इसका जोग्राफिया बदल देंगे आप? अगर उन्होंने हमारे साथ दोबारा कुछ पंगा लिया, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पंगे का, और वो फिर जो देखिए ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और जिस दिलेरी के साथ हमारी अफवाज लड़ी हैं वो भी एक तारीख़ है, वो भी एक तारीख़ रकम हुई है। मैं तो आई वॉज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, और मैं टीवी के ऊपर, आप भी बैठे हुए थे, मैं भी आपसे गुफ्तगू कर रहा था। वो जो जज्बा था और उसकी जो सारी दुनिया ने हमारी इस चीज़ को अब मैं एक ब्रेक ले लूँ। एक ब्रेक लेनी है जी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने इंडियन आर्मी चीफ के बयान पर एक तफसीली जवाब देने के बाद ये कहा है, दोबारा पंगा न लेना वरना तुम्हारा जगराफिया बदल देंगे। वक्फे के बाद दोबारा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि भारत ने अगर दोबारा पाकिस्तान के साथ पंगा लिया तो हम आपका जोग्राफिया बदल के आपको तारीख़ में धकेल देंगे। यही कहा ना आपने? अच्छा, अब ये बताएं कि अगर दोबारा अमेरिका और इजराइल जो है तीसरी दफ़ा अगर ईरान पर हमला कर देते हैं तो फिर आपको लगता है? ये मेरा ख्याल है ये जो है इजराइल की तो ख्वाहिश ज़रूर होगी, हो सकता है 1-2 और मुल्कों की भी हो, लेकिन इजराइल की तो शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश है कि दोबारा जंग यहाँ पे छिड़े और हमारी जंग जो है वो अमेरिका लड़े। तो लेकिन अमेरिकन जो पब्लिक ओपिनियन है इस वक्त ये बड़ा क्लियर है, ठीक है, कि दिस इज़ नॉट आवर बैटल और दिस इज़ नॉट आवर वॉर, हमें ये नहीं लड़नी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि तमाम हुकूमतें दुनिया में जहाँ भी कहीं पे हों, वो अपनी आवाम की जब इतनी शिद्दत के साथ ख्वाहिश हो उसके अगेंस्ट जो है वो जंगें नहीं लड़ते, क्योंकि आवाम पीछे खड़ी हो तो जंगें लड़ी जाती हैं, आवाम पीछे खड़ी ना हो तो जंगें नहीं लड़ी जाती। और मैं समझता हूँ कि जो इसमें पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है अमेरिका के हवाले से भी और ईरान के हवाले से भी, ये भी एक तारीख़ का एक बहुत रोशन बाब है। एज़ फॉर ये इस खिते का ताल्लुक़ है या पाकिस्तान का ताल्लुक़ है कि एक सुपर पावर जो है वो हमारे ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है। इसी तरह एक हमारा हमसाया है और सदियों पुराना बल्कि हज़ारों साल पुराना हमारा हमसाया है, हमारे ओरिजिन्स वहाँ से आते हैं, हमारी लैंग्वेज वहाँ से आती है और वो भी हम पे एतमाद करता है। मैं अभी गया हुआ था, बिश्केक गया हुआ था किर्गिस्तान को 2 हफ्ते पहले, मेरी उनके डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई। बड़े जज्बात का मैं बयान नहीं कर सकता जिस किस्म के जज्बात उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ जिनका इजहार किया है। अच्छा, अब मैं ये सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर खुदा न खास्ता इजराइल और अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करते हैं तो भारत को फ़ायदा नहीं उठाएगा? देखें, ये भारत के ये खलफशार अगर चलता रहता है तो भारत के फ़ायदा तो होगा ना, क्योंकि इजराइल और उसका इस वक्त जो है वो जिस किस्म का प्यार और मोहब्बत जो है बढ़ा हुआ है, तो दे वुड लाइक टू साइड विद इजराइल एंड ईरान से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी मेरे ख्याल कल परसों हिंदुस्तान में गए हुए थे, वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन मेरा हंच कहता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सफारतकारी का,
لیکن میرا ہنچ کہتا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی. دوبارہ نہیں ہوگی. دوبارہ نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے ملک جو ہیں, خصوصاً جو ہمارے بھائی ملک ہیں, جو ایران کے سامنے بالکل پانی کے پار جو ملک ہیں, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, عمان ہے, کویت ہے, چائنا بھی. جی چائنا بھی. چائنا یہ نہیں چاہتے, رشیا بھی, یہ سارے نہیں چاہتے کہ دوبارہ جنگ ہو. یہ اب زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں کلیئرٹی آ رہی ہے, ان میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کے بالکل قطعی طور کے اوپر جو ہے حامی نہیں ہے. اسی طرح روس حامی نہیں ہے. اسی طرح یہ سارا خطہ جو ہے اور ساری دنیا چلا رہی ہے مہنگائی کا طوفان. ایک دو گلف کنٹری میں چلیں وہ چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خالد صاحب, اب آخر میں یہ بتائیں کہ ہاؤس بھی تو ہمیں ان آرڈر رکھنا چاہیے نا. ابھی تک تو خیر اس وقت فی الحال پاکستان میں سوائے پرائس ہائیک کے مہنگائی کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا, لیکن آج ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے. وہ پریس کانفرنس اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر, چیف منسٹر اور صوبائی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, ان سب نے مل کر ایک پریس کانفرنس کیا. اس میں کیا کہا, ذرا چھوٹا سا ایک کلپ سن لیں. پنجاب کی حکومت مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے علم میں لانے کے باوجود بھی پنجاب کی حکومت کو کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ہمارے سی این جی اسٹیشنز بند کر رہے ہیں, ہمارے غریب طبقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے غریب کو سب سے مہنگا آٹا دے رہے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ خود اس پہ نوٹس لیں. آپ نے ہمیشہ چیزوں پہ بڑی تیزی سے شاباز سپیڈ سے نوٹس لیے, لیکن کے پی کے اس ایشو پہ آپ نے وہ شاباز سپیڈ نہیں دکھائی جو آپ کو دکھانی چاہیے تھی. ایک سی این جی کا ہے اور ایک فلور کا ایشو ہے. جس طرح گورنر صاحب نے بات کی تو اس ایشو پر یہ سفر جو ہے پختونخوا کے عوام میں, اور جب بھی پبلک کا ایشو آتا ہے, پختونخوا کا ایشو آتا ہے, تو بینگ دی ریزیڈنٹس آف دس پروونس, تو اس ایشو پر ہم سیاست کو پیچھے رکھتے ہیں اور یہ ایشوز آگے رکھتے ہیں. خواجہ آصف صاحب, ڈاکٹر عباد صاحب آخر میں جو تھی, یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, یہ اپوزیشن لیڈر ہیں, چیف منسٹر اور گورنر وفاقی حکومت سے شکوہ کر رہے ہیں, پنجاب کی شکایت لگا رہے ہیں. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرح سے گورنر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, چیف منسٹر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وہاں پر ایک انڈیکیشن نظر آ رہی ہے, نون لیگ بھی ان کے ساتھ ہے, کہ ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے. نہیں, میں اس سے تو اختلاف کبھی بھی نہیں کروں گا. سیاستدان پر پولیٹیکل ورکر ہوں کہ ہاؤس میں باوجود اختلافات کے جو ہے ایک آرڈر مینٹین کرنا چاہیے. انہوں نے مین ایشو جو ہے آٹے کا اٹھایا ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے, تو میں بغیر علم کے جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. تو لیکن میں ضرور, لیکن ایک آپ کو لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے دیکھیں, وہ شاید 28th امینڈمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں؟ اپنا اعظم عزیز تاٹ صاحب کا, برادرم کا بیان آ گیا کہ اس وقت کوئی پروسیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے فی الحال. ظاہری بات ہے, وہ آپ بھی ہو سکتا ہے. لاء منسٹر ہیں, تو اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ میں نے اخبار میں پڑھا جو ہے کہ اس قسم کا کوئی, اور میرے نزدیک جو ہے, یا مجھے کم از کم علم نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اچھا, تو جب 27ویں ترمیم تھی تو ڈسکشنز میں ریگولرلی نہیں. تو ابھی تک کیبنٹ میں 28ویں ترمیم پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ. آخر میں صرف یہ بتا دیں, یہ جو آپ نے پنکی کے بارے میں جو ایک ٹویٹ کیا, تو یہ واقعی کوئی رولا پیا سی, جس طرح اتنے ایپسٹین کا رولا پیا سی, اتنے پنکی کا رولا پی گیا. میں دونوں رولوں کا آپسی موازنہ کیا, اور تو کچھ نہیں کیا. چلو, بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.